خدا کے گھرانے کا نمونہ۔ مقامی کلیسیاؤں کے قائدین کو مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے ان کو خدا کے خاندان میں قائدین کے لیے خدا کے منصوبے کو سمجھنا چاہیے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ جب ہم اس اصول پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پالوس نے کیا لکھا کہ پالوس اور سلاس اور تیموتھیوس خدا کے منصوبے کو سمجھ گئے کہ خدا کا قیادت کے لیے خاندان میں کیا خاص منصوبہ ہے۔ ہم بہت واضح طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کی اپنی خدمت میں وہ والدین کے نمونے کو استعمال کرتا ہے۔ اول وہ ماؤں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مجھے یہ مثال بہت پسند ہے۔ غور کریں وہ کیا لکھتا ہے، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے۔ اور حقیقت میں یونانی متن میں یہ بنیادی طور پر ماؤں کے پالنے کی طرح ہے۔ اب اس کے لیے ایک لمحہ سوچیں، ماں کی پرورش کے مقابلے میں دوسری ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جو آپ کلام اور محبت کے لیے استعمال کر سکتے۔ اور پالوس یہاں پر ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشہور ہستی تھی۔ میرا ماننا ہے کہ سلاس بھی ایک مشہور آدمی تھا۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ تیموتھیوس بھی ایک مشہور آدمی تھا، لیکن وہ اس مثال کو استعمال کرتے ہوئے ہرگز نہیں شرماتا کہ ہم نے تمہاری مسیح میں بچے کی طرح خدمت کی۔ تم مسیح میں بچے تھے تو ہم نے تمہاری نشو و نما کی، ہم نے تمہاری ایسی ہی پرورش کی جیسے ماں اپنے شیر خوار کی کرتی ہے۔ یہ ایک زبردست بیانیہ ہے۔ اس لیے پالوس نشو و نما پانے کے تعلق سے خدا کے اس منصوبے کو سمجھتا ہے، اور اس لیے وہ اس کا اطلاق اپنی خدمت میں بھی کرتا ہے۔ اور بے شک پوری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی اس مثال کو سمجھ سکتا ہے۔ آدم اور حوا کے وقت سے جب خدا نے اس جوڑے کو کہا بڑھو اور پھلو، اور اس یگانگت کی بدولت خاندان وجود میں آئے۔ اس لیے جب آپ ماں کی پرورش کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دنیا میں ہر جگہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا پالوس ان لوگوں کے درمیان خدمت کرتے ہوئے اس خاص مثال کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کے منصوبے میں ایک ماں باپ کے بغیر کیا ہے، اور اس لیے وہ باپ کی پرورش پر بھی آتا ہے۔ اور وہ بہت سادہ سی بات کرتا ہے، تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے، چنانچہ تم جانتے ہو۔ اور یہاں پر وہ ماں کی مثال سے ہٹ کر باپ کی طرف آتا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے۔ اب یہ بہت زبردست پیراگراف ہے اور اس کی واضح تشریح کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، مگر میں اس مثال کے کچھ زبردست پہلوؤں پر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، وہ مسیح جیسا کلام کرنے کو ترتیب دیتے ہیں۔ غور کریں جب وہ اس نے کہا آیت 10، تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے۔ اور جب آپ ان الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں، پیش کرنا بنیادی طور پر اس لفظ کا مطلب پاک ہونا، راست باز ہونا یا بے عیب ہونا ہے۔ مختصراً یہ خدا کی ذات کو پیش کرتا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، خدا راست باز ہے، خدا بے عیب ہے، وہ کامل ہے۔ اب پالوس رسول یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کامل ہو سکتے ہیں، مگر اس کمرے میں بیٹھے لوگوں میں سے کوئی باپ یہ جانتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص جو شادی شدہ ہو اور جانتا ہو، مگر خدا ہمارا نمونہ ہے، کیونکہ یاد ہے پطرس نے کیا لکھا اپنے خط میں باب 1 اور اس کی 16ویں آیت میں، پاک ہو جیسے میں پاک ہوں۔ یہ وہ مقصد ہے جس کو خدا نے ہم سب کے لیے قائم کیا ہے، لیکن خصوصاً اس معاملے میں جیسے باپ ہیں۔ اور آپ غور کریں کہ میں نے یوحنا 1 باب اور اس کی 14 آیت تلاوت کی اور کہا یہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا باپ ہے، کیونکہ جب آپ باپ کو پکارتے ہیں آپ بیٹے کو پکارتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے جب یسوع نے فلپس سے کہا، یسوع نے اس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور یوحنا کی انجیل کے بالکل شروع میں ہی بیان ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا۔ غور کریں کیا جلال، جیسا باپ کے، کس کا؟ اکلوتے کا جلال۔ اس لیے آپ اس کا اس کاملیت میں جلال دیکھیں، اس کی پاکیزگی دیکھیں کہ وہ کون ہے۔ اور اس لیے پالوس نے کہا جیسے ایک باپ ہم تمہارے درمیان ہیں، ہم نے تمہیں تعلیم دی، حوصلہ افزائی کی، جس قابل خدا نے ہمیں بنایا کہ ہم یسوع کی مانی زندگی گزاریں اور اس کا نمونہ دیں کہ وہ کون ہے، اور خدا کی محبت کا نمونہ دیں جو کہ ہماری اس پیراگراف میں ایک دوسرے مشاہدے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، اور میں اس کو محبت سے کلام کرنا کہتا ہوں۔ اب مسیح جیسا کلام کرنا یقیناً محبت سے کلام کرنا ہی ہے، لیکن غور کریں ہم یہاں کیا کہتے ہیں، چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے۔
خدا کا جلال کیا ہے؟ خدا کا جلال اس کی کاملیت ہے، یہ اس کی پاکیزگی ہے، اور اس لیے بنیادی طور پر پولس کہہ رہا ہے جیسے ایک باپ، ہم اور مجھے یہ الفاظ بہت پسند ہیں، تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تمہیں دلاسا دیتے ہیں اور تمہیں سمجھاتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ الفاظ محبت کی مثال ہیں جو مسیح جیسی محبت کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جو زبردست ہے، میں اسے شخصی کلام کہتا ہوں۔ دوبارہ سے اس چیز کو ہم یہاں پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، اور یونانی متن میں یہ فضول ہے، اس کا ترجمہ ایسے کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چار چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیسے کیا، شاید ابتدائی دنوں میں یہاں پر کلیسیا میں زیادہ لوگ نہ تھے، اس لیے میں تصور کر سکتا ہوں کہ پولس سلاس اور تیموتھیوس کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے اور کہتا ہے سلاس تم ان کے گھرانوں کو سنبھالو، اور تیموتھیوس میں چاہتا ہوں کہ تم یہ گھرانہ یہاں لو، کیونکہ تیموتھیوس تمہیں پتہ ہے کہ یہاں ماں مسیح کے پاس آئی ہے لیکن باپ نہیں آیا، اور حقیقت میں آپ تیموتھیوس کے ساتھ اس کی شناخت کر سکتے ہیں، کیونکہ تمہارا باپ غیر قوم سے تھا لیکن تمہاری ماں خدا پرست یہودی تھی جو مسیح میں ایماندار ہو گئی، اس لیے تمہاری نانی، اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ تیموتھیوس کی بلاہٹ ان لوگوں یعنی اس کی ماں اور اس کے گھرانے سے تھی، اور وہ کہہ رہا ہے آئے میں اپنی شخصی گواہی بیان کرتا ہوں کہ کیسے میں مسیح کے پاس آیا، اور اس سے پہلے ہم یسوع کے بارے میں سمجھتے، میری نانی لوئس اور میری ماں یونیکے مجھے کلام مقدس سے سکھاتی اور تعلیم دیتی، اس لیے آپ یہ خدا کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ یہ مثالی نہیں ہے مگر آپ خدا کی مدد کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، اور اس لیے پولس کہہ رہا ہے سلاس تم یہ گروپ لو، تیموتھیوس تم یہ گروپ لو، میں یہ گروپ لوں گا، اور ایک ایک کر کے ہم ان خاندانوں سے بات کریں گے، ہم ان کو نصیحت کریں گے، ہم ان کو دلاسا دیں گے، ہم ان کو تربیت دیں گے اور ان کو سکھائیں گے کہ مسیح یسوع کے مطابق زندگی گزارو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے کام کرے گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے، اور میں یہ بہت واضح طور پر اب سمجھ سکتا ہوں۔ میرے خیال میں ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولس نے افسیوں اور کلسیوں کے خط میں والد صاحبان کو لکھا جب اس نے کہا اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خدا کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ کیوں؟ آپ زمینی باپ ہوتے ہوئے خدا باپ کو پیش کرتے ہیں، اور اگر لوگ خدا باپ کو سمجھنا چاہے تو وہ آپ کے وسیلے سے خدا کو جانیں گے کہ خدا کون ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا، اور یسوع جسم میں زمین پر موجود نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ اس لیے آپ والد صاحبان بہت اہم ہیں۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ آپ غور کریں کہ باپ کی تصویر بہت اہم ہے، اور پولس اس بات کو سمجھ گیا، نئے عہد نامے کے قائدین اس بات کو سمجھ گئے۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت سے اپنے تجربات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک نوجوان خاتون جو خدمت گزار تھی اور اس کا نام ایولین تھا، اور وہ انجیل کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی، اور میں نے کہا تم مسیح کو قبول کر سکتی ہو، اور اس نے دعا کو نہ سمجھا، اس لیے میں نے کہا آپ میرے پیچھے دعا کیوں نہیں کرتی، اور میں نے کہا پیارے باپ، خاموشی، میں نے خیال کیا کہ وہ غلط سمجھے گی، اس لیے میں نے کہا خیر ایولن اگر آپ صرف میرے پیچھے یہی دعا کریں پیارے باپ، پھر خاموشی، اور میں نے کہا کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا میں یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتی، میں یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتی، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ اے باپ، اور اس کی وضاحت کی، اور میرے باپ نے میرے ساتھ بدسلوکی کی جب میں چھوٹی بچی تھی، اور میں باپ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتی، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اور میں نے فہرست تبدیل کی اور کہا پیارے خدا، اور وہ دعا کرنے لگی، اور اس نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور اس کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر کہیں جا کر اس نے پیارے باپ کہنا شروع کیا۔ یہ احساس ہوا کہ خدا باپ اس کے والد کی طرح نہیں ہے، اس لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ آپ غور کریں ایسی صورتحال میں باپ کی تصویر کو۔ میرے عزیزو، اب غور کریں، ان سب باتوں نے ایک ماحول قائم کیا جو میں نے کہا کلیسیا کے لیے خاندان کا نمونہ، کیونکہ تیموتھیوس کے پہلے خط میں پولس نے لکھا، اس نے کلیسیا میں روحانی قائدین کے چناؤ، ایلڈروں، نگہبانوں اور پاسبانوں سے کہا اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ اور بنیادی طور پر میرا ماننا ہے مختصراً یہ پولس یہاں پر کیا کہہ رہا ہے جب وہ اہل منتظمین ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے، مسیح جیسے خبر رساں ہونا،
محبت کرنے والے خبر رساں ہونا، شخصی خبر رساں ہونا، جیسے پالوس، سلاس اور تموتیس اس کو تسلونیکیوں میں ترتیب دیتے ہیں۔ اب ہمیں چند چیزوں کو ثقافتی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہیں جیسے ہی آپ کلیسیاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں جو نئے عہد نامہ کی دنیا میں وجود میں آتی ہیں، جس میں بہت دفعہ کلیسیا ایک گھرانے سے وجود میں آتی ہے، جیسے کہ کیسریا میں کرنیلیس کا گھرانہ، لدیا کا فلپی میں گھرانہ، کرنتھس میں کرسپس کا گھرانہ، یہ پورے گھرانے کے مسیح میں آنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ شخصی ایمان کے بغیر صرف گروپ کی صورت میں ہی نہیں آتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پورے گھرانوں نے مسیح کو قبول کیا۔ اب تموتیس کے معاملے میں اس کے باپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا، اس کے ماں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، مگر بنیادی طور پر آپ غور کریں ہم گھرانے کے تبدیل ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ شخصی تبدیلی، مگر پورے گھرانے کے ساتھ، جیسے کلسے میں فلیمون ہے جسے ہم فلیمون کے خط میں دیکھتے ہیں، اور اس کا پورا گھرانہ۔ اب یہ پورے گھرانے صرف ماں باپ اور بچوں سے کہیں بڑھ کر تھے، ان میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور بچے، پھر ان کے بچے، پھر بچوں کے بچے شامل ہوتے تھے، حتیٰ کہ نوکر بھی جو بڑے احاطہ میں رہا کرتے تھے۔ اس لیے کیا ہوا کہ یہ کلیسیائیں بنیادی طور پر ان خاندانوں سے وجود میں آئیں، اور جیسے جیسے یہ گھرانے اکٹھے آئے یہ مزید بڑھے، اور شاید ان خاندانوں میں باپ سب سے پہلے روحانی پیشوا بنے اور ان میں ایلڈر روحانی لیڈرز بنے۔ اس لیے آپ غور کریں کہ کیسے گھرانوں کے نمونے حقیقت میں خدا کے خاندان کی بنیاد بنے، خدا کے گھرانے بنے۔ اس لیے یہاں پر ایک سوال ہے جسے میں جلدی سے پیش کروں گا۔ انفرادی مسیحوں، شوہروں اور بیویوں اور والدین کے لیے خدا کی قیادت کے منصوبے کی واضح تفہیم کس طرح ہم سب کو یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ خدا نے مقامی کلیسیاؤں میں قیادت کی ٹیموں کو کام کرنے کا عزم دیا ہے۔ میں یہ مثال پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، مگر اب میں اسے تفصیل سے بیان کروں گا۔ انفرادی مسیح حیثیت رکھتے ہوئے ہم خدا کے خاندان میں آتے ہیں، لیکن بطور شخصی طور پر مسیح خدا کی کلیسیا میں آپ شوہروں اور بیویوں کو دیکھیں گے۔ شوہر اپنی بیوی کے ابتدائی خادم لیڈر ہوتے ہیں، اس کو ایسی محبت کرنا جیسی یسوع نے کلیسیا سے کی۔ اب قدرتی طور پر آپ کے بچے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا گھرانہ ہوتا ہے، آپ کے پاس پہلا باپ ہی ہوتا ہے جو آپ کے ابتدائی لیڈر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ماں اور بچے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے پالوس کی مثال سے ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، کیونکہ ماں اور باپ دونوں بچوں کو پالتے ہیں، اور اس نے کلیسیا میں باپ اور ماں کی بنیاد رکھی۔ اس لیے آپ کے پاس ایلڈر، پاسٹرز اور قائدین ہیں۔ جہاں ایلڈرز اور بیویاں بچوں کی مائیں کلیسیا کے ابتدائی خادم لیڈر بنے، اور آپ کے پاس ایک کیپسول کی شکل میں گھرانے کا ایک نمونہ ہے۔ اس لیے زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے میرے عزیزو، مقامی کلیسیاؤں کے قائدین کو مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے ان کو خدا کے خاندان میں قائدین کے لیے خدا کے منصوبے کو سمجھنا چاہیے۔